نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر محترم علماء کرام، مفتیان عظام اور میرے دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑا شکر ہے اور اس کا بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے آج ہمیں دوسری مرتبہ بھی دین کی خاطر اور اپنے جو پیارا دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ پاک نے بھیجا تھا، دین اسلام، اس کی خاطر اور پوری دنیا میں دین کو پھیلانے کا ایک جذبہ اور اس کو سیکھنے کا ایک جذبہ ہمارے دل میں پیدا کر کے ہمیں یہاں دوسری مرتبہ بھی بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا، والحمدللہ علی ذلک ولہ المنہ۔ آپ حضرات جیسے کہ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ جو بیٹھنا ہے وہ ایک قسم کا ایک کورس ہے جو پورا سال انشاءاللہ چلتا رہے گا، اور اس کورس کا نام جیسے کہ آپ کو اسکرین میں نظر آ رہا ہوگا تخصص فی الدعوۃ والارشاد۔ اور آج ہمارا یہ دوسرا سبق ہے، دوسرا لیکچر ہے کہ جس کے اندر ہم تخصص فی الدعوۃ والارشاد کے بارے میں جو اہم معلومات ہیں، اور یا تو یہ تخصص فی الدعوۃ والارشاد جن جن چیزوں کو شامل ہوگا اس کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں ہوں گی۔ پہلے درس میں، پہلے لیکچر میں آپ حضرات کے سامنے میرا تعارف آیا تھا، اور اس کے علاوہ تخصص فی الدعوۃ والارشاد کا تعارف آیا تھا، اور یہ بتایا گیا تھا کہ انبیاء کرام نے اپنی اپنی قوم کو کس طرح دعوت اور ارشاد کے ذریعے سے دین کی طرف بلایا اور اللہ کی طرف بلایا۔ آج کے اس لیکچر میں جیسے کہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر 4 سے 5 چیزیں انکلوڈ ہیں، اور اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تبلیغ کا شرعی حکم قرآن و حدیث سے، اور اس کے اندر دوسری چیز جو ہوگی وہ ہے کہ داعی کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اور نمبر 3 اس کے اندر آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ اللہ کے دین کی طرف کیسے دعوت دی جائے اور دعوت دینے کا قرآنی اسلوب کیا ہے، اور اس کے علاوہ چوتھی چیز ہوگی داعی کو کن چیزوں سے بچنا چاہیے، کن چیزوں سے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، اور نمبر 5 چیز ہے دعوت و تبلیغ کے ایمان افروز واقعات۔ یہ ایمان افروز واقعات انشاءاللہ العزیز اس لیکچر کے درمیان میں ہی جگہ جگہ آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ تبلیغ کا شرعی حکم قرآن حدیث سے۔ اب قرآن و حدیث میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ پاک نے کون کون سی جگہوں پر تبلیغ کا حکم دیا ہے، اور ہم سب کو تبلیغ کی طرف راغب ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو سورہ آل عمران کی 156ویں آیت جو کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت بھی کی ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو یہ تبلیغ کے بارے میں ایک صریح حکم ہے کہ اس کے اندر اللہ پاک اپنے بندوں کو حکم یہ فرماتے ہیں کہ تم میں ایک ایسی امت ہونی چاہیے، ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، خیر کی طرف بلائے، اور ان کو نیکی کا حکم کرے، پھر ان کو برائی سے روکے۔ دعوت کا یہاں پر ایک اصول بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح آپ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ گے اسی طرح آپ لوگوں کو برائی سے بھی منع کرو گے، یعنی کہ صرف اور صرف جو ہے وہ لوگوں کو اگر آپ دین کی طرف بلاؤ گے اور ان کو برائی سے منع نہیں کرو گے تو یہ جو ہے وہ کافی نہیں ہے، بلکہ جس طرح آپ لوگوں کو
بھلائی کی طرف دعوت دو گے، اسی طرح لوگوں کو جو ہے وہ آپ برائی سے بھی روکو گے، تب جا کر آپ کا کام مکمل ہوگا اور تب جا کر جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی۔ اور دوسری آیت میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں، اور یہ آیت بھی آل عمران کی ہے اور آیت نمبر 115، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تو اس کے اندر بھی جو ہے اللہ پاک نے ہمیں بہترین امت قرار دیا ہے کہ کنتم خیر امت، کہ آپ جو ہے وہ بہترین امت ہو۔ اور بہترین امت کس وجہ سے کہا گیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، کہ آپ حضرات جو ہے وہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہیں، وتنہون عن المنکر، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان بھی لے کر آتے ہیں۔ تو یہ دو قرآن کریم کی آیتیں ہیں جن کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ بہترین امت ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم دعوت کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی سورہ فصلات کے اندر 33ویں آیت ہے، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس آدمی سے اچھی بات کس کی ہوگی جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور خود بھی نیک اعمال کرے اور یہ کہے کہ میں تو مسلمان ہوں۔ تو لہٰذا یہ قرآن کریم کی 3 مختلف آیتیں ہیں کہ ان مختلف آیتوں کے اندر جو ہے وہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ حضرات کو کس طرح دین کی دعوت دینی ہے، اور کس طرح جو ہے وہ لوگوں کو دعوت کا پیغام پہنچانا ہے، اور دعوت کے لیے جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر کون کون سی آیتیں بتائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اب میں آپ حضرات کے سامنے کچھ احادیث بیان کرنا چاہوں گا کہ جس کے اندر اللہ پاک کے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلی حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ اگر میری طرف سے تمہیں ایک آیت بھی پہنچتی ہے تو پھر وہ آیت بھی تم اپنے پاس جمع کر کے نہ رکھو بلکہ دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ۔ کوئی بھی دین کے بارے میں انفارمیشن ہو، کوئی بھی آپ کے پاس معلومات ہو، تو وہ آپ اپنے حد تک اس کو لمٹ میں نہ رکھیں بلکہ اس کو شیئر کریں، آگے لوگوں کو بتائیں۔ ہاں البتہ یہی بات ہو کہ باقی بات ہو پھر تو آپ اس کو شیئر کریں گے، ورنہ آپ اس کو آگے شیئر نہیں کریں گے۔ اور دوسری آیت ہے، جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا پہلے لیکچر میں، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا تھا تو اس حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ آپ میں سے جو حضرات یہاں پر موجود ہیں اب ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دین کا یہ پیغام جو ہے آگے اپنے ان بھائیوں تک پہنچا دیں جو بھائی میرے پاس آج اس مجلس میں حاضر نہیں ہیں۔ تو لہٰذا یہ دو حدیثیں ہیں جن حدیثوں کے ذریعے سے آپ حضرات کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ کس طرح لوگوں کو جو ہے وہ دین کی تبلیغ کرنی ہے۔ اچھا، تیسری حدیث جو ہے وہ یہ ہے، جو کہ بڑی معروف یہ ایک حدیث ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ اگر آپ میں سے کوئی جو ہے وہ کوئی منکر دیکھ رہا ہے تو پھر وہ اس کو چاہیے کہ وہ اس کو اپنے ہاتھ سے مٹانے کی کوشش کرے۔ اگر آپ میں سے کوئی منکر دیکھ رہا ہے تو پھر اس کو وہ چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے مٹانے کی کوشش کرے۔ اور اگر فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلك اضعف الایمان، کہ اگر آپ میں سے کوئی منکر دیکھ رہا ہے، کوئی ایسی بات دیکھ رہا ہے کہ جس بات کا جو ہے وہ ہونا مناسب نہیں ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے ختم کرے۔ اور اگر وہ اپنے ہاتھ سے ختم نہیں کر سکتا تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے ختم کرے۔ اور اگر وہ اپنی زبان سے بھی نہیں ختم کر سکتا تو اس کو چاہیے کہ وہ دل میں اس بات کی برائی کو بٹھا لے کہ ہاں بھائی یہ چیز جو ہے اور یہ بات جو ہے وہ بری ہو رہی ہے، اور مجھے جو ہے اس بات کا اور اس کام کا جو ہے وہ بالکل حکم اور بالکل ساتھ نہیں دینا ہے۔ تو لہٰذا یہ 3 حدیثیں میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہے کہ جن حدیثوں کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ آپ حضرات کی تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ اچھا، اب ایک بات اس میں یہ ہونی چاہیے کہ دعوت و تبلیغ کا ہدف کیا ہے۔
دعوت کے اہداف کیا ہیں اور دعوت کا جو ہے وہ مقصد کیا ہے. تو دعوت کا مقصد تو وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر یہ فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جن و انس کو کس لیے پیدا کیا ہے, میں نے ان کو اس وجہ سے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کرے. تو لہٰذا اللہ پاک کے تمام صفات کو مان کر, اس کے تمام احکامات الہیہ کا تابع بن کر, اور اس نے جتنے بھی احکامات قرآن مجید میں نازل کیا ہے ان سب کو مان کر اللہ پاک کے تمام احکامات کو مان کر بندہ اگر اللہ پاک کی عبادت کرنے پر راضی ہو جاتا ہے آپ کی دعوت کے ذریعے سے, تو گویا کہ یہی مقصد ہے اور یہی ہدف ہے دعوت کا. یعنی دعوت کا کیا مطلب سمجھ میں آیا ہے کہ اللہ پاک کا بندہ جو ہے وہ آپ کی دعوت کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی طرف راغب ہو جائے اور اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے, تو پھر یہ جو ہے وہ ہے دعوت کا ہدف اور دعوت کا ٹارگیٹ کہ اللہ کے بندہ جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنے کی طرف جو ہے راغب ہو جائے. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ بات آئے گی کہ داعی کی جو ہے نا وہ کیا کیا بات ہونی چاہیے, داعی کے اندر کون کون سی بات ہونی چاہیے اور داعی کے اندر جو ہے وہ کون کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ لوگوں کو دین کی طرف دعوت دے. تو میں بھی اسکرین کے سامنے آپ حضرات کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں کہ داعی کے اندر جو سب سے پہلی کوالٹی ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے اخلاص اور صبر. داعی کے اندر جو ہے وہ اخلاص بھی ہونا چاہیے, اتنا اخلاص کیونکہ بغیر اخلاص کے دنیا میں کوئی بھی کام جو ہے وہ مقبول نہیں ہے. اگر بغیر اخلاص کے آپ کوئی کام کریں گے وہ اللہ پاک کے نزدیک جو ہے وہ مقبول نہیں ہے. حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات, کہ تمام اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ اعمال نیت پر ہوتا ہے. اگر نیت کے اندر اخلاص ہوگا تو پھر وہ عمل مقبول ہوگا, اور اگر نیت کے اندر اخلاص نہیں ہوگا تو پھر وہ عمل آپ کا مقبول نہیں ہوگا. آپ نے احادیث کے اندر یہ بھی پڑھا ہوگا کہ قیامت کے دن ایک عالم کو جو ہے وہ اللہ پاک کے سامنے لایا جائے گا اور اللہ پاک اس سے پوچھیں گے کہ ہاں بھائی میں نے تمہیں اتنی ساری نعمتیں دی تھی اور میں نے تمہیں جو ہے دنیا کے اندر یہ نعمت بھی دی تھی وہ نعمت بھی دی تھی, تو بتاؤ کہ تم نے کیا کیا. تو پھر وہ عالم کہے گا کہ اللہ میں نے تیری خاطر جو ہے پوری زندگی دین کا کام کیا ہے, بات و نصیحت کا کام کیا ہے, پڑھنے پڑھانے کا کام کیا ہے. تو اللہ پاک فرمائیں گے نہیں, جھوٹ جھوٹ, یہ تو صرف تم نے یہ بتانے کے لیے کیا تھا کہ تم کتنے بڑے ایک عالم ہو اور تم کتنے بڑے جو ہے وہ اہل علم ہو, تم نے جو ہے وہ میری خاطر نہیں کیا, دین کی خاطر نہیں کیا. اور فرشتوں کو فرمائیں گے کہ جاؤ اس عالم کو جو ہے وہ جہنم میں پھینکاؤ. اور دوسرا مجاہد کو لے کر آئے گا. صحابہ یعنی کہ فرشتے جو ہے وہ قیامت کے دن ایک مجاہد کو اللہ کے سامنے پیش کریں گے اور اللہ پاک جو ہے اس مجاہد سے پوچھیں گے کہ میرے بندے میں نے تمہیں اتنی ساری نعمتیں دی اور میں نے تمہیں ان نعمتوں سے نوازا تھا, تو بتاؤ تم نے ان نعمت کے بارے میں, ان نعمت کے بدلے میں میرا کیا حق ادا کیا. تو وہ مجاہد کہے گا یا اللہ میں نے اپنی جان تیرے راستے قربان کر دی, میں ہمیشہ تیرے دین کی خاطر کافروں سے لڑتا رہا, میں لوگوں کو یہ بتاتا رہا کہ جہاد کے اندر کامیابی ہے اور میں نے تیری خاطر آخر میں جامع شہادت پیش کیا, تو اس سے زیادہ میں کیا کروں. تو اللہ پاک فرمائیں گے جھوٹ جھوٹ جھوٹ, یہ تو تم نے اپنی جان قربان کی ہے وہ اس وجہ سے تاکہ لوگ تمہارے بارے میں کہیں کہ دیکھو یہ کتنا بہادر آدمی ہے, کہ دیکھو یہ کتنا نڈر آدمی ہے کہ اپنے دشمنوں سے بغیر کسی جھجک کے اور بغیر کسی ڈر کے لڑتا ہے. تو تمہیں جو ہے دنیا میں لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ تم نڈر تھے, تو تم بے باک تھے, جو کہ تمہارا مقصد تھا, تو تمہیں وہ مقصد مل گیا ہے. اب تمہارا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اس مجاہد کے بارے میں بھی یہ حکم کیا جائے گا کہ اس مجاہد کو پکڑو اور اس کو پکڑ کر اس کو بھی جہنم میں ڈالو. تو اخلاص کا تو بڑا ہی مرتبہ ہے اور اخلاص کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے دین کے اندر. اچھا, اخلاص کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ صبر بھی ہونا چاہیے. صبر کرنے کا جو ہے وہ بہت بڑا اجر ہے اور صبر کرنا جو ہے وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں. صبر کے بارے میں ایک واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا.
حضرت ابو الحسن سراج رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے جو ہے وہ اللہ کے بزرگ گزرے ہیں. ان کا یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ حج کے لیے تشریف لے گئے. ایک مرتبہ وہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو راستے میں انہوں نے ایک عورت کو دیکھا. وہ بڑی ہی, اس کا کہنا ہے کہ بڑی خوبصورت عورت تھی اور اپنی خوبصورتی کے ذریعے سے انہوں نے ایک پوری دنیا کو روشن کیا ہوا تھا. تو جب آپ کی نظر ان پر پڑی اور آپ نے یہ کہا کہ بھئی یہ عورت بڑی خوبصورت ہے اور اس کی خوبصورتی اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے, اس کو کوئی دنیا میں پریشانی نہیں ہے اور اس کو تو ہر قسم کی فراوانی اور راحت حاصل ہے, اس وجہ سے یہ خوبصورت ہے. تو اس عورت نے ان بزرگ کا یہ مقولہ, یہ بات سن لی اور سن کر اس عورت نے کہا, اے اللہ کے بندے, تم کیا کہتے ہو کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے اور میرے اندر کوئی غم نہیں ہے. اگر میں اپنا غم تمہیں بتاؤں اور اپنی پریشانی میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارا کلیجہ پھٹ جائے. تو ان بزرگ نے فرمایا کہ ارے اللہ کی بندی, ایسی کیا پریشانی ہے تمہارے اندر, ایسا کیا غم ہے, ایسا کیا غم ملا ہے, ذرا ہمیں بتاؤ تو صحیح. تو اس عورت نے بولنا شروع کیا, اللہ کے بندے, میں اپنا واقعہ تمہیں سکھاتی ہوں. میرے 2 بیٹے تھے, 7 یا 8 سال تقریباً, اتنے عمر کے. ایک دفعہ ان کے والد نے ایک بکری اللہ کے راستے میں قربان, اور دونوں بھائی یہ واقعہ دیکھ رہے. کچھ دنوں کے بعد بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا, ارے بھائی, میں تمہیں ذرا بتاؤں کہ ہمارے والد صاحب نے بکری کے ساتھ کیا کیا. تو بڑے بھائی نے جب کہا تو چھوٹے بھائی نے کہا, ہاں مجھے بتاؤ کیا کیا. تو بڑے بھائی نے کہا چھوٹے بھائی سے, آؤ ذرا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہمارے والد نے کیا کیا بکری کے ساتھ. یہ کہہ کر بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو چھری لے کر ذبح کر دیا. جب بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کا یہ حال دیکھا, اس کا خون نکلتے ہوئے دیکھا, تو وہ گھبرا گیا. گھبرانے کے بعد وہ پہاڑوں کی طرف بھاگ نکلا. جب پہاڑوں کی طرف وہ گیا اور پہاڑ پہ چڑھا تو وہاں پر بھیڑیے پہلے سے موجود تھے. ان بھیڑیوں نے بڑے لڑکوں کو بھی پکڑا اور اس کو چیر پھاڑا اور چیر پھاڑ کر اس کو کھا لیا. جب بڑا بیٹا پہاڑوں کی طرف چل پڑا اور واپس نہیں آیا تو باپ بے قرار ہوا. یہ چھوٹا بیٹے کو تو بڑے بیٹے نے ذبح کر دیا, لیکن بڑا بیٹا کہاں گیا میرا. تو اس کو ڈھونڈنے کے لیے باپ جو ہے وہ جنگل کی طرف, پہاڑوں کی طرف نکل پڑا اور پہاڑوں میں ڈھونڈتے 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 اتنا آگے چلا گیا کہ وہ راستہ بن گیا. اور کئی دنوں تک وہ جنگل میں, بیابان میں اور پہاڑوں میں ڈھونڈتا رہا اور اپنے بیٹے کو ڈھونڈتا رہا, لیکن اسے کامیابی نہیں ملی. اور اسی تلاش میں, اسی سچ میں, اسی تحقیق میں اس کو پیاس لگی, اتنی پیاس لگی اور اس کو پانی بھی نہ ملا اور اس کا وہیں جنگلوں میں, بیابان پہاڑوں میں انتقال ہو گیا. وہ عورت کہتی ہے کہ میں روز اپنے شوہر کو تلاش کرنے کے لیے دروازے تک آتی تھی اور یہاں وہاں دیکھتی کہ آخر میرے شوہر کہاں ہے, کہاں گئے. تو ایک دن میری گود میں ایک شیر خوار بچہ بھی تھا, ایک چھوٹا سا منا بھی تھا, وہ دودھ پیتا تھا. اس کو میں نے زمین پہ رکھا اور رکھنے کے بعد میں دروازے سے گئی کہ اس کے باپ کو دودھ. جب میں واپس آئی تو کیا دیکھ رہی ہوں, میرا بیٹا جو ہے اس کو چولہے کے ساتھ تھی اور چولہے کے اوپر ایک ہانڈی تھی, ایک پتیلی تھی. اس پتیلی میں گرم پانی ابل رہا تھا. تو پتہ نہیں کیا ہوا, میرے بیٹے نے کیا کیا کہ اس کے اوپر وہ گرم پانی کا پتیلا جو ہے وہ الٹا پڑا اور میرے بیٹے کے اوپر گرم پانی گرا ہوا, جس کی وجہ سے میرا وہ چھوٹا شیرخوار بچہ بھی اس دنیا سے گزر گیا. تو جب میرا چھوٹا بیٹا بھی مر گیا, میرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا, میرے 2 بیٹے بھی مر گئے, تو میری ایک اور بڑی بیٹی, اس کی شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر گئے. تو جب اس تک یہ واقعہ پہنچا, اس تک یہ خبر پہنچی, تو اس کا دل پھٹ گیا. اس نے ایک زور سے چیخ ماری, زمین پہ گری اور اسی حالت میں اس کی جان نکل گئی. تو یہ پے در پہ واقعات میرے اوپر ہوئے ہیں, اتنے سارے واقعات میرے اوپر ہوئے. تو وہ بزرگ فرمانے لگے, اللہ کی بندی, تم نے کیسے برداشت کیا, یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہوا اور تم ابھی تک بالکل زندہ ہو. تو وہ عورت کہنے لگی, اللہ کے بندے, میرے سامنے 2 راستے ہیں, ایک صبر کا راستہ ہے اور ایک شکایت کا ہے, جزا اور سزا کا ہے. اگر میں صبر کرتی ہوں تو دنیا میں بھی مجھے اللہ پاک صبر دیں گے, میرا دل مسرور کریں گے,
اور آخرت کے اندر بھی انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کتاب کے بڑا ہی اجر ملے گا اور بڑا ہی ثواب ملے گا، یہ اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے۔ تو لہٰذا صبر ہی کرنا میرے لیے بہتر ہے، تاکہ مجھے دنیا میں بھی اس کا اجر ملے اور آخرت میں اس کا اجر ملے۔ اور اگر میں شکایت کروں گی تو پھر نہ صرف دنیا میں مجھے کچھ حاصل ہوگا اور نہ آخرت میں مجھے کچھ حاصل ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ عورت آگے کو چلی گئی۔ تو اس پر اس بزرگ کا بڑا اثر ہوا اور ان کے دل میں اس عورت کے لیے بڑا مقام اور مرتبہ پیدا ہو گیا۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے ایک صبر کا واقعہ سنایا ہے کہ جس کے اندر ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہے، ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ اگر ہمیں کوئی مصیبت اور تکلیف آ پہنچتی ہے، چاہے وہ ہماری زندگی کے اندر ہو، چاہے وہ دعوت اور دین کے کام کے اندر ہو، تو ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے اور صبر جو ہے وہ کرنا ہے، کیونکہ یہی صبر جو ہے انبیاء کرام نے بھی کیا تھا، یہی صبر صحابہ کرام نے بھی کیا تھا اور تمام اللہ کے ولیوں نے یہی صبر کیا تھا۔ اسی وجہ سے ان حضرات کو کامیابی ملی۔ تو داعی کی دوسری صفت جو ہے وہ یہ ہے شرعی علم، یعنی داعی کے اندر جو ہے وہ شریعت کا علم ہو، حلال اور حرام کا اس کے اندر علم ہو، حلال چیزوں کو بھی وہ جانتا ہو، حرام چیزوں کو بھی وہ جانتا ہو، تاکہ لوگوں کو اس کے مطابق جو ہے وہ تبلیغ کر سکے۔ اور کیونکہ داعی کا اصل سرمایہ ہی شرعی علم ہوتا ہے، اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام جو لوگوں کو دعوت دیتے تھے، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، یہی وہ راستہ ہے کہ جس کی طرف میں اللہ کے لیے بلاتا ہوں۔ کیسے بلاتا ہوں؟ علی بصیرہ، میں ویسے تو کیا میں نہیں بلاتا، میں ویسی خیالی نہیں بلاتا، بلکہ میں تو بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں۔ بصیرت کے ساتھ بلانے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے سب کچھ معلومات ہیں، اللہ کی طرف سے میں نے بہت ساری چیزیں سیکھ رکھی ہیں، مجھے پرانی آیات کا پتہ ہے، مجھے احادیث کا پتہ ہے، مجھے واقعات کا پتہ ہے۔ ان تمام واقعات کو اور احادیث کو اور آیتوں کو سامنے رکھ کر پھر میں لوگوں کو جو ہے وہ دین کی تبلیغ کر رہا ہوں۔ اور نمبر 4 ہے تبلیغ کا معاوضہ طلب نہ کریں۔ اگر آپ کسی کو تبلیغ کر رہے ہیں اور اس کو دین کی طرف بلا رہے ہیں تو پھر آپ اس سے کبھی بھی اس کا معاوضہ طلب نہ کریں، اور آپ اس امید میں نہ رہیں کہ اگر میں اس کو دین کی تبلیغ کروں گا، دین کی باتیں بتاؤں گا تو یہ مجھے پیسے دے گا، یہ مجھے کچھ مال دے گا۔ آپ پیسوں کی خاطر کبھی بھی تبلیغ کا کام نہ کریں، اس سے آپ کی تبلیغ جو ہے وہ بے اثر ہوگی اور دوسرے کو جو ہے وہ آپ کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور انبیاء کرام کا کیا طریقہ تھا؟ وہ پورے دن پوری زندگی لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتے تھے، لیکن آخر میں ان سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، کہ ہماری قوم، میری قوم، میں تم سے کوئی مال کا طلب نہیں کر رہا، مال تم سے میں نہیں مانگتا، یہ تو اللہ کے اوپر ہے ہمارا اجر۔ ہم دنیا میں دین کا تبلیغ کا کام کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک جو ہے وہ آخرت میں ہمیں اس کا بھرپور اجر دیں گے، بھرپور انعام جو ہے وہ ہمیں اللہ پاک ادا کریں گے۔ نمبر 5 جو ہے وہ نرم اسلوب اختیار کریں۔ نرم اسلوب جو ہے وہ لوگوں سے اختیار کریں۔ اگر آپ کسی کے پاس دعوت کا کام لے کر جاتے ہیں تو ان کو اپنا بھائی سمجھ کر، اپنا ہمدرد سمجھ کر اور خیر خواہ سمجھ کر جو ہے وہ ان سے بات کریں۔ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ تمام کاموں میں نرمی کو پسند کرتے ہیں، کہ نرمی کے ذریعے سے اگر آپ کوئی بات اپنے بھائی سے کرو گے تو پھر وہ بات اثر بھی کرے گی، اور آپ کی نرمی کی وجہ سے، آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے دوسرا آدمی جو ہے وہ آپ کی بات کو سنے گا اور آپ کی بات ماننے پر راضی بھی ہوگا۔ اور ایک ہے مسلسل محاسبہ نفس، خود کو ٹٹولتے رہے، اپنی طرف جو ہے وہ 24 گھنٹے نظر رہے کہ آیا کہیں مجھ سے تو گناہوں کا سرزد نہیں ہو رہا، میں کس مرتبے تک پہنچا ہوں، میں کہاں تک پہنچا ہوں، ارے کہیں ایسا تو نہیں ہے
کہ میں تو لوگوں کو دین کی تبلیغ کر رہا ہوں لیکن میں خود مجرم ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں لوگوں کو رب کے قریب کر رہا ہوں لیکن میں اپنے اعمال کی وجہ سے رب سے دور ہو رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ تو لہٰذا ہر وقت اپنے نفس کا جو ہے وہ محاسبہ کرتے رہیں، اپنے نفس کو ٹٹولتے رہیں، اور جو ہے وہ اپنے نفس کو ہر وقت یہ بتاتے رہیں کہ مجھے جو ہے وہ صراط مستقیم پہ چلنا ہے، اللہ کے احکامات کو مان کر چلنا ہے، تاکہ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے جو ہے وہ تبلیغ کا کام کرنا آسان ہو جائے۔ نمبر 7، اللہ کے نیک بندوں کے جیسا بننے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ آپ کے علاقے میں کوئی بہت بڑے بزرگ ہیں تو پھر آپ دل میں یہ سوچیں کہ کاش میں بھی اس بزرگ جیسا بنتا، کہ کاش میں ان بزرگ جیسی عبادت کرتا، کہ کاش میں ان بزرگ جیسی عبادت کر سکتا تھا، کاش میرا بھی یہ مقام ہوتا، کاش میں بھی ان کی طرح عبادت کر سکتا۔ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو لوگوں نے ان کو خواب میں دیکھا، تو لوگوں نے پوچھا کہ بزرگ حضرت، اللہ پاک نے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے بخش دیا اور مجھے مرتبہ بھی عطا فرمایا، لیکن جو میرے پڑوس کا جو کہ لوہار تھا، لوہے کا کام کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا، اپنے ہاتھ سے کام کرتا تھا، اس کے درجے تک، اس کے مقام تک مجھے مقام نہیں ملا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ بھئی ایک طرف اللہ کے اتنے بڑے بزرگ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی عبادت میں گزاری، پوری زندگی ریاضت میں گزاری، جب ان کا انتقال ہوا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہ مقام نہیں ملا جو کہ اس مزدور کو ملا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ تو پھر لوگ جو ہے اس مزدور کے گھر میں چلے اور چل کر اس مزدور کی بیوی سے پوچھا، یار ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تمہارے شوہر ایسا کیا کام کرتے تھے کہ جس وجہ سے ان کو ایک اللہ کے بزرگ سے پڑھ کر مرتبہ ملا، درجہ ملا؟ تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ ایسا کوئی خاص عبادت تو یہ نہیں کرتے تھے، کوئی ان کی خاص روٹین والی عبادت نہیں تھی، بس اپنے کام جاتے تھے، کام سے آتے تھے، فرائض ادا کرتے تھے، اس کے علاوہ کوئی اور کام جو ہے کرتے نہیں تھے، کوئی اور عبادت جو ہے وہ کرتے نہیں تھے۔ لوگوں نے کہا اللہ کی بندی ذرا سوچو، غور کرو، کوئی تو کام ایسا کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو کتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو وہ کہنے لگی ہاں یہ ہوتا تھا کہ وہ رات کو اکثر اٹھ کر صرف 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور نماز کے بعد روتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے، اور رو رو کر یہ کہتے تھے کہ اللہ میرے پاس کوئی اتنا ٹائم نہیں ہے، مجھے کیوں اتنا موقع نہیں ملتا کہ میں اتنی عبادت کروں جتنی عبادت ابراہیم ابن ادہم کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ روتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے۔ تو اللہ پاک کو ان کا یہ رونا، ان کی یہ حسرت اور ان کی یہ جستجو اور یہ تڑپ کہ میں کوئی عبادت نہیں کر سکتا ہوں، وہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت کے دن جنت میں بھی ان کو حضرت ابراہیم ابن ادہم سے بھی اونچا مقام اور اونچا مرتبہ عطا۔ لہٰذا ہمیں بھی نیک بزرگوں کی طرح بننے کی کوشش کرنی چاہیے اور ان کی ادائیں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جس طرح وہ عبادت کرتے ہیں، جس طرح وہ ریاضت کرتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ ہم سب کو بھی عبادت اور ریاضت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کو اللہ کی طرف کیسے دعوت دیں، اور ان کو دعوت دینے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن و احادیث کے اندر لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینے کا کیا طریقہ ہے؟ تو میں آپ حضرات کے سامنے یہ بتاتا ہوں، یہ آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پہلے بھی تلاوت کی تھی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر ادعو الی سبیل ربک بالحکمت
वल्मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। इस आयत का क्या मतलब है? इस आयत का मतलब है कि अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत के साथ लोगों को बुलाओ, वाद और नसीहत के साथ बुलाओ, और अगर जरूरत पड़े तो उनके साथ मुनासिब तरीके से मुनाजरा करो, मुनाकशा करो। इस आयत में अल्लाह पाक ने दावत देने का तरीका बयान किया है, उसका कानून बयान किया है हिकमत के साथ। हिकमत का क्या मतलब है? हिकमत का मतलब मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कि हिकमत का मतलब यह होता है कि जिस टाइप का आपके सामने पर्सनैलिटी है, शख्सियत है, तो उसी के मुताबिक आपने बात करनी। जितनी उसकी अकल है और जितनी उसकी समझ है, उसी के मुताबिक जो है वह आपने उससे बात करनी है। उसके सामने आप अपनी इल्मियत नहीं दिखाएंगे कि मुझे तो इतनी आयतें याद हैं, इतनी अहादीस याद हैं। उसको सुना सुना के आप उसको जिच कर दो कि वो तंग आ जाए और कहे कि बस करे, बल्कि एक मुनासिब तरीके के साथ एक मुनासिब हद तक जो है वो आपने उसके सामने बात करनी है, उसके हालात को समझना है और उसकी तबीयत को समझना है, उसके मिजाज को समझना है, उसकी कंडीशन को समझना है। और दूसरी बात है वल मौइज़तिल हसना। अब जब आप उसको बात करेंगे तो किस तरह करेंगे? मौइज़ाए हसना के साथ। मौइज़ाए हसना किसे कहते हैं? आप उससे अच्छे अंदाज से, अच्छे तरीके से अच्छी अच्छी बातें करेंगे। अगर जरूरत पड़े तो उसको अच्छे अच्छे वाज और अच्छे अच्छे वाकयात भी सुनाएंगे कि वो वाकयात सुनकर, वो बातें सुनकर वो दिल से आपकी तरफ माइल हो जाए, वो दिल से आपकी तरफ राग़िब हो जाए और अल्लाह के दीन के करीब हो जाए और अल्लाह के करीब है। और आप हजरात चूंकि पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, यूएस में रहते हैं, तो आपके लिए तो इस आयत पर अमल करना जो है वो बहुत, यानी हिकमत से भी काम करना होगा। क्यों? क्योंकि आप हजरात का वास्ता जो है वो गैर मुस्लिम से ज़्यादा पड़ता है, और गैर मुस्लिम जो है मुसलमानों को भी देखते हैं और मुसलमानों की तालीम को भी देखते हैं। बदकिस्मती से जब गैर मुस्लिम मुसलमानों के अमाल को देखते हैं तो वो मुसलमानों से कोसों दूर भागते हैं। क्यों? क्योंकि आज मुसलमान जो है वो झूठ का भी शिकार है, मुसलमान लड़ाई झगड़ों में भी मुलव्वस है, और मुसलमान जो है वो लूट मार के अंदर भी, और मुसलमान जो है वो बेईमानी के अंदर भी, अपने कारोबार में बेईमानी और इसके अलावा अपने रहन सहन में एक दूसरे के साथ बदअखलाकी करना, तो इन सारी बुराइयों का जो है वो आजकल मुसलमान शिकार है। तो जब गैर मुस्लिम मुसलमानों के आमाल की तरफ देखते हैं, उनके रहन सहन की तरफ देखते हैं, तो वो दीन की तरफ इतने माइल नहीं होते। लेकिन जब वो कुरान की तरफ देखते हैं, हदीस की तरफ देखते हैं और इस्लामी तालीमात की तरफ देखते हैं और उसको पढ़ते हैं, उसका मुताला करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उनका दिल जो है वो दीन की तरफ माइल हो जाता है। तो फिर एक दाई के लिए जरूरी है कि वो अपनी तबीयत को, अपने अमल को और अपने किरदार को, अपने कैरेक्टर को कुरान के मुताबिक करे, हदीस के मुताबिक करे, इस्लामी अहकाम के मुताबिक करे। कि जिस तरह एक गैर मुस्लिम किताबों में पढ़े, इसी तरह उसको बाहर का मुसलमान भी नजर आए। ऐसा ना हो कि वो कुरान के अंदर कुछ और पढ़ता हो लेकिन उसको जाहिर में मुसलमान जो है वो दूसरा नजर आता हो, तो उससे वो दीन के करीब नहीं आएगा बल्कि दीन से दूर चला जाएगा। और दूसरी आयत जिसके अंदर कुरान पाक ने दावत का तरीका बयान किया है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को और हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने फिरौन के पास भेजा उसको तबलीग करने के लिए, उसको दावत देने के लिए, तो एक बड़ा जबरदस्त और हिकमत भरी अल्लाह पाक ने नसीहत फरमाई। नसीहत क्या की? क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़शा। कि मेरे महबूब पैगंबर, ए मूसा, ए हारून, जब तुम फिरौन के पास जाओ तो उससे नरमी से बात करो, उससे पोलाइट बात करो, उससे नरमी से बात करो। अब नरमी से क्यों बात करो? क्या वजह है? लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़शा, कि शायद वो नसीहत हासिल कर ले
یہ شاید وہ اللہ سے ڈرے۔ تو داعی کے لیے ایک بہت بڑا اصول ہے، بہت بڑا سبق ہے اس آیت کے اندر کہ اگر آپ کسی آدمی کو دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ اس آیت کو سامنے رکھ کر اپنے مدعو سے، اپنے مخاطب سے نرمی کے اندر بات کریں گے۔ کہ آپ یہ سوچیں گے کہ میں جو ہے وہ موسیٰ سے بڑھ کر نہیں ہوں، میں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر نہیں ہوں، اور اسی طرح میرا جو مد مقابل ہے وہ فرعون سے گیا گزرا نہیں ہے۔ تو جب آپ موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر نہیں ہیں اور آپ کا مد مقابل جو ہے وہ فرعون سے گیا گزرا نہیں ہے، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے بدبخت سے اور بڑے کافر سے نرمی کے ساتھ بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو پھر ہمیں تو اس سے زیادہ اپنے مخاطب سے نرمی سے بات کرنی ہوگی، تاکہ ہمارا مخاطب جو ہے اور ہمارا مد مقابل ہماری بات کو غور سے سنے اور نصیحت حاصل کرے۔ اب اس میں ایک بڑا باریک نقطہ ہے، وہ باریک نقطہ یہ ہے کہ فرعون جو ہے وہ اتنا بڑا کافر تھا اور جس نے جو ہے وہ خود خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور اس نے اپنے آپ کو خدا قرار دیا تھا، اور خدائی کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا رب قرار دیا تھا، وہ انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا جو ہے وہ سب سے بڑا خدا ہوں۔ تو اس کے باوجود اللہ پاک نے اس فرعون کے بارے میں نرمی کا حکم کیوں فرمایا؟ تو اس کی وجہ مفسرین نے یہ بیان کی ہے۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش جو ہوئی تھی وہ فرعون کے گھر میں ہوئی، وہ فرعون کے گھر میں ہوئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان ایک تابوت میں ڈال کر پانی کے حوالے کیا تھا، اور پانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر تک لے کے گیا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون نے کی تھی اور ان کے گھر والوں نے کی تھی۔ اب فرعون گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک درجے میں والد کے جیسا ہے۔ تو چونکہ ایک درجے میں والد کے جیسا ہے، اسی وجہ سے اللہ پاک نے اس حق کی رعایت رکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ نصیحت کی کہ تم ان سے نرمی سے بات کرو، کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارے والد کی جگہ پر ہے، اگرچہ حقیقی والد نہیں ہے، ڈائریکٹ والد نہیں ہے، لیکن چونکہ فرعون کے گھر میں اس کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی تھی، اسی وجہ سے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نرمی سے بات کرنے کا حکم دیا۔ تو آپ اس سے یہ سمجھ لیجیے کہ جب ایک آدمی جس نے صرف پرورش کی ہے اس کے لیے اللہ پاک نے اتنا بڑا حکم کیا ہے، تو وہ آدمی جو آپ کو پیدا کرے، یعنی کہ جو آپ کو پیدا کرنے کا سبب بنے اور پھر وہ آپ کے لیے پوری زندگی نچھاور کرے، یعنی حقیقی والد، تو اس کے کتنے حقوق ہوں گے اور اس کا کیا درجہ ہوگا اور اس کا کیا مقام ہوگا۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ عام طور پر جو مالدار لوگ ہوتے ہیں، جو حکمران طبقہ ہوتا ہے، جو رویل فیملی ہوتی ہے، شاہی لوگ ہوتے ہیں، ان کو اکڑ اور ان کو سختی پسند نہیں ہے۔ اگر آپ ان کے سامنے سختی سے بات کریں گے اور اگر آپ ان کے سامنے اکڑ سے بات کریں گے تو پھر وہ آپ کی بات کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ ہاں، اگر آپ ان کے ساتھ نرمی سے بات کریں گے، اگر آپ ان کے ساتھ اچھائی سے بات کریں گے تو پھر وہ آپ کی بات مانیں گے بھی اور آپ کی بات پر عمل بھی کریں گے۔ کیونکہ فرعون بادشاہ تھا اور خدائی کا بھی دعویٰ کیا تھا، تو اس کے سامنے بھی اکڑ کے ساتھ اور سختی کے ساتھ بات کرنا مناسب نہیں تھا۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے ان کو حکم فرمایا کہ آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ نرمی سے بات کریں۔ اچھا، یہاں پر ایک بڑی باریک بات ہے، باریک نقطہ ہے کہ اللہ پاک نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ تم فرعون سے نرمی سے بات کرو، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے اور ہو سکتا ہے کہ وہ ڈر جائے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نرمی سے بات کی، نہ وہ ڈرے اور نہ انہوں نے
नसीहत हासिल की। तो ये कैसे हो गया? एक तरफ तो अल्लाह ये कहते हैं नरमी से बात करो, वो नसीहत हासिल करेगा, लेकिन उसने नसीहत हासिल नहीं की। तो रब का कलाम, रब की बात खाली कैसे जा सकती है? तो इसका जवाब ये है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को रात को उठाया और लेकर वो फिरौन से आज़ादी हासिल करने के लिए जा रहे थे, और समुंदर भी उन्होंने, दरिया भी उन्होंने क्रॉस कर लिया था, तो फिरौन उनके पीछे पीछे चला था। जब फिरौन पीछे चला और बीच समुंदर में पहुंचा, तो उसके बारे में अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? वजावज़ना बिबनी इस्राईल अल-बहर, कि हमने बनी इसराइल को समुंदर पार करवा दिया। फातबअहुम फिरऔन व जुनूदुहु बग़यन व अदवा, और उनके पीछे पीछे चले फिरौन और उसका लश्कर बगावत करते हुए और दुश्मनी करते हुए। हत्ता इज़ा अदरकहुल गरक, यहाँ तक कि जब फिरौन गरक होने लगा, क़ाल, तो उसने क्या कहा? आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इस्राईल, कि मैं ईमान लेकर आया इस बात पर, अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इस्राईल, कि मैं ईमान लेकर आया उस रब पर, उस खुदा पर कि जिस पर बनु इस्राइल ईमान लेकर आए, वाना मिनल मुस्लिमीन, और मैं भी मुसलमानों में से होता हूँ। तो गोया के आखिरी टाइम बिल्कुल जब नज़ा का आलम था, जब गरगरे का आलम था, जब उसको सब कुछ नजर आने लगा, तो उस वक्त जो है वो उसने इकरार कर लिया था कि मैं अल्लाह पर ईमान भी लेकर आता हूँ। यानी गोया कि उसको नसीहत भी हासिल हो गई थी, और फिर वाना मिनल मुस्लिमीन, और मैं मुसलमानों में से हूँ, तो गोया कि वो डर भी गया। तो लिहाजा अब ये सवाल नहीं होता कि रब ने, अल्लाह पाक ने जब उसको, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये फरमाया कि तुम उनसे नबी से बात करो कि शायद वो नसीहत हासिल करें, तो उसने ना नसीहत हासिल की और ना वो डरा। तो उसका क्या जवाब है? उसका जवाब मैंने यहाँ पर आप हजरात के सामने बयान कर दिया है। अच्छा, अब जो है वो आप हजरात के सामने मैं ये बताना चाहूँगा कि एक दाई को किन किन चीज़ों से बचना चाहिए। एक दाई को जो है वो किन किन चीज़ों से बचना चाहिए। नंबर एक, तो उसको गुनाहों से बचना चाहिए। एक दाई को गुनाह नहीं करना चाहिए, चाहे वो छोटे गुनाह हो, चाहे वो बड़े गुनाह हो, चाहे सगीरा गुनाह हो, चाहे वो कबीरा गुनाह हो, उसको तमाम गुनाहों से बचना चाहिए। हत्तल इम्कान जो है वो गुनाहों से अपने आप को महफूज रखने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वो बद अखलाक ना, अखलाक का अच्छा हो, हमेशा लोगों के साथ हंसमुख तरीके से बात करें, और हमेशा लोगों के साथ बितलक़िन वजहिन बात करें, कि कभी जो है वो उससे कोई बंदा जो है वो नाराज ना हो और उससे दूर न जाए। तो नंबर एक तो ये है कि गुनाहों से बचने की कोशिश करें, और नंबर दो कि ये वो आदमी जो है वो बदअखलाक ना हो, तुरुष्ट ना हो, और नंबर तीन जो है वो जल्दबाज। बहुत सारे लोग जो है वो जल्दबाज होते हैं। जब आप किसी को दावत देते हैं और आपकी कोशिश ये होती है कि मेरी दावत पर मेरा मसले मुकाबिल जो है वो जल्द जल्द लब्बैक कहें, जल्द जल्द ईमान लेकर आ जाए, जल्द जल्द अमल करने लग जाए, तो ऐसा होना जरूरी नहीं है। बल्कि आपको तबलीग के काम में जल्दबाजी से बचना चाहिए, दावत के काम में जल्दबाजी से बचना चाहिए। आप अपना काम करें, आप जो है वो उसको दावत दे दें, और दावत देने के बाद आप ये ना देखें कि मेरी दावत का उस पर क्या असर हुआ और वो मेरी दावत पर अमल करने लगा या नहीं लगा। तो आप जो है वो जल्दबाजी ना करें। और नंबर 4 जो है वो तानेबाज, यानी कि आप उसको किसी भी चीज पर ब्लेम ना करें। हमारे अक्सर साथी जो है वो लोगों से ये कहते हैं कि भाई तुम तो बड़े बेनमाजी हो, तुम कैसे मुसलमान हो, नमाज ही नहीं पढ़ते हो, नमाज के बगैर जो है वो तुम मुसलमान कैसे हो। या तो ये कहते हैं कि तुम्हारी तो दाढ़ी भी नहीं है, बगैर दाढ़ी की जो है वो तुम कैसे मुसलमान हो। तो गया उस आदमी के अंदर जो जो बुराई होती है, उस बुराई को ले लेकर साथी जो है वो उसको तानेबाजी करते हैं, ताने मारते हैं। तो ये भी ना करना चाहिए, क्योंकि ताने की वजह से दूसरे आदमी का दिल टूटता है, और जब किसी का दिल टूटता है तो फिर वो कभी भी आपकी बात नहीं मानेगा। और नंबर 5, तब्दिल ना, तब्दिल ना हो, यानी दिल का नरम हो। अगर कोई
آدمی پریشانی میں کو نظر آئے تو فوراً اس کی مدد کے لیے اس کے پاس لپکے، کم حوصلہ والا نہ ہو، کم حوصلہ والا نہ ہو۔ اور دعوت کے کام کے لیے جو ہے وہ استقامت چاہیے ہوتی ہے، اور انبیاء کرام جیسا حوصلہ جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہر مجلس میں اپنی بات منانے کی کوشش نہ کرے۔ اگر داعی کو مد مقابل کہیں نظر آتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ جیسے ہی اس سے ملاقات ہوئی اسی وقت سے جو ہے وہ اس کو اخلاقیات کی اور دین کی اور دعوت کی تبلیغ شروع کر دیں، نہیں، اس سے پہلے آپس میں بات چیت کریں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہنسی مذاق کریں اور اس کا حال احوال پوچھیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس کو دین کی اور تبلیغ کی اور مقصد کی بات کریں۔ یعنی ہر وقت جو ہے وہ اس سے بات کرنے کی کوشش نہ کریں دین۔ اچھا، میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اس کا بھی ایک بڑا بہترین واقعہ جو ہے وہ کتابوں میں آتا ہے، اور یہ واقعہ بھی حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی اطلاع دی کہ فلاں مقام پر ایک نوجوان عابد ہے، بڑا عبادت گزار ہے۔ تو جب آپ کو یہ اطلاع ہوئی تو آپ ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے وہاں پہنچے، تو دیکھا کہ جس آدمی کے بارے میں، عابد کے بارے میں، نوجوان کے بارے میں کہا گیا ہے، وہ درخت پر الٹا لٹکے ہوئے اور اپنے نفس سے مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک تو عبادت الہی میں میری ہمنوائی نہیں کرے گا، یعنی جب تک تو عبادت پر راضی نہیں ہوگا، جب تک میں تجھے یوں ہی الٹا لٹکا کے رہوں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے اور ان سے پوچھا کہ نوجوان، تم سے کیا غلطی ہو گئی کہ جس کی وجہ سے تم اس حال میں ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ مجھ سے غلطی کوئی نہیں ہوئی، بلکہ میں اپنے جسم کو سزا دے رہا ہوں کہ جب تک تم خدا کی عبادت کی طرف مائل نہیں ہوگے اور اللہ کی عبادت کے لیے تیار نہیں ہوگے تو میں تمہیں یوں ہی سزا دیتا ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ارے اللہ کے بندے، میں تو یہ سمجھا کہ تم سے کچھ قتل ہو گیا یا تو تم سے کوئی گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا۔ تو اس نوجوان نے کہا، ارے اللہ کے بندے، آپ مجھ سے کیا نصیحت حاصل کریں گے؟ اگر آپ کو مجھ سے بھی بڑا کوئی زاہد دیکھنا ہے، کوئی عابد دیکھنا ہے، کوئی گناہوں سے بچنے والا آدمی دیکھنا ہے، تو آپ اس پہاڑی پر جو ہے وہ تشریف لے جائیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اس کی بات سن کر پہاڑ پر چلے گئے، اور جب پہاڑ پر دیکھے چلے گئے تو آپ نے ایک نوجوان کو وہاں دیکھا جس کا پیر کٹا ہوا تھا اور باہر پڑا تھا، اور اس کے جسم میں بھی جو ہے وہ بہت سارے کیڑے تھے۔ تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ ارے نوجوان، تمہارا یہ حال کیسا ہو گیا اور یہ تم کس مقام تک آ گئے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ حضرت، میں نے 30 سال جو ہے وہ اس جگہ میں اللہ کی عبادت کی، لیکن 30 سال کے بعد میں نے جب ایک عورت کو دیکھا تو میں اس کی محبت سے گرفتار ہوا اور میں اس کی جانب لپکا۔ اس کی جانب جب میں نے ہاتھ بڑھایا تو غائب سے یہ آواز آئی کہ اے بغیرت انسان، تو 30 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا اور 30 سال اللہ کی عبادت کرنے کے بعد اب تو برائی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ آواز سنی میں رک گیا، میں اس کی طرف نہیں لپکا، لیکن جو پاؤں اس کی طرف لپکا تھا میں نے اس پاؤں کو کاٹ ڈالا۔ اب آپ بتائیے، ایسے برے آدمی سے آپ نصیحت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں؟ اگر آپ کو نصیحت حاصل کرنا ہی ہے تو آپ پہاڑ کی چوٹی پہ جائیے، وہاں آپ کو ایک بزرگ ملے۔ لیکن حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے پر کامیاب نہیں ہوئے۔ تو اس عابد نے کہا کہ چلو میں ہی آپ کو ان کا واقعہ بتا دیتا ہوں۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ اس بزرگ سے کسی نے ایک دن یہ کہا کہ روزی محنت سے حاصل ہوتی ہے، روزی محنت سے حاصل ہوتی ہے، انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے تب جا کے روزی حاصل ہوتی ہے۔ تو وہ بات ان بزرگ کے دل میں رچ بس گئی، ان کے دل کو یہ بات لگی۔ تو اس کے بعد انہوں نے ہمیشہ وہ کھانا کھایا جو کہ ان کے ہاتھ کی کمائی تھی، اس کے علاوہ انہوں نے دوسری کی کمائی کا کبھی بھی کھانا نہیں کھایا۔ یہاں تک کہ جب کئی دن گزر جاتے اور ان کو کھانا نہیں ملتا تو پھر اللہ پاک شہد کی مکھیوں کو بھیجتے ان کے پاس، اور وہ مکھیاں
शहद की मक्खियां आकर वहां छत्ता बनाती, और छत्ता बनाने के बाद उस अल्लाह के बुजुर्ग को उन मक्खियों के जरिए से वहां पर शहद पीने को और शहद इस्तेमाल करने का मौका मिलता। तो ये वो बुजुर्गाने दीन के वाकयात हैं कि जिन्होंने खुद को गुनाहों से रोका और गुनाहों से दूर रखा, कि जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने उन पर इनाम नाजिल फरमाया और उनको बड़े बड़े दर्जात अता फरमाए और उनके लिए अपनी मखलूकात को मुसख्खर फरमाया कि जब वो बुजुर्ग, जब उनके पास खाने को कुछ भी नहीं होता, 2-3 दिन गुजर जाते, तो फिर अल्लाह पाक ने किस तरह शहद की मक्खियों को हुक्म फरमाया कि शहद की मक्खियों ने उनके लिए छत्ता बनाया और उसके अंदर शहद बनाया कि अल्लाह के वो बुजुर्ग जो है वो उस छत्ते के जरिए से, उस शहद के जरिए से जो है वो लोगों को, उस शहद के जरिए से वो अपनी भूख और अपनी प्यास मिटाते। तो आज का ये लेक्चर इसी पर मैं खत्म करता हूँ, वक्त भी हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात